إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا سزاوار اسی کے لیے ہے. وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق، وہی مدبر، وہی پوری کائنات کا ذرے ذرے کا خالق اور مالک ہے. وہ اللہ رب العالمین
جس نے مجھے اور آپ کو اپنی تمام مخلوقات میں سے ایک انسان بنا کر کے پیدا کیا. وہ رب العالمین چاہتا تو اپنی مخلوقات میں سے کوئی دوسری مخلوق بھی ہمیں بنا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں جو سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اشرف جو مخلوق ہے، انسانی مخلوق، وہ انسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا. اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ نے ہمیں ایک مسلمان بنایا. اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ سیدھے راستے پر چلنے والا، توحید پر چلنے والا، کتاب و سنت کی باتوں کو قبول کرنے والا، ایک صحیح عقیدے کو لے کر چلنے والا مسلمان بھی بنایا ہے. اور اس اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجنے کے بعد یوں ہی آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہمارے گائیڈنس کے لیے آسمانی کتاب قرآن مجید بھی دیا، اور نبیوں میں سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بھی بنایا. تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی پر بے شمار درود و سلام ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم حاضرین، میں آج کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک بات واضح کروں. مسجد کے اندر جو مجلس سجی ہوئی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر ایک چیز کی کمی نظر آتی ہے. مسجد میں یا کہیں اور بھی مجلس جو سجتی ہے، بیٹھتے ہیں، اس مجلس کے بھی آداب ہیں. ہمارے اسلام نے، ہمارے دین نے ہر چیز کے آداب ہمیں سکھائے ہیں. کھانے پینے، سونے، جاگنے، آنے جانے، ہر چیز کے جو آداب ہیں، مجلس میں بیٹھنے کے بھی آداب ہیں. مجلس میں بیٹھنے کا آداب یہ ہے کہ مل جل کر کے قریب قریب آ کر کے بیٹھ جائیں، درمیان میں جگہ خالی نہ ہو. اور یہاں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پیچھے جو ہے مجلس سجی ہوئی ہے، درمیان میں جگہ خالی ہے، کوئی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آداب کے خلاف ہیں. آگے آ کر کے بیٹھ جائیں، قریب آ کر کے بیٹھ جائیں، تاکہ آنے والوں کو بھی مشکل نہ ہو اور اس کی خلاف ورزی بھی نہ ہو مجلس کے آداب کی. قریب آ کے بیٹھ جائیں. میں نے آپ کے سامنے سورہ شورا کی بڑی مشہور آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. بڑی پیاری باتیں اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کی ہیں. آئیے میں آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں. للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. یہ آسمان، یہ زمین کا بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. یخلق ما یشاء، وہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جو چاہے پیدا کرتا ہے. اس کی مرضی ہے، ہم اس کی مرضی پر انگلی نہیں اٹھا سکتے. وہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو اولاد دینے پہ آتا ہے، کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دینے پہ آتا ہے تو صرف لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جب اللہ دینے پہ آتا ہے دونوں دیتا ہے، کسی کو لڑکے بھی دیتا ہے، کسی کو لڑکیاں بھی دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جب اللہ تعالیٰ کسی کا اولاد نہیں دینا چاہتا اس کو بانجھ بنا دیتا ہے. انہو علیم قدیر، اللہ تعالیٰ علیم ہے، علم رکھنے والا ہے، قدیر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. گزرتے گزرتے ایک نکتے کی بات آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. انہو علیم قدیر، جو لوگ قرآن پڑھنے والے تجوید اگر نہیں جانتے، یہاں اکثر غلطی کر جاتے ہیں. انہو علیم قدیر، عین کے ساتھ علیم پڑھنا ہے. علیم کے معنی علم رکھنے والا. اگر آپ علیم کی جگہ تجوید نہیں جاننے والے علیم پڑھیں گے، الف کے ساتھ علیم پڑھیں گے، معنی پلٹ جائے گا. بڑا خطرناک معنی ہے یہ. عین کے ساتھ علیم کے معنی علم رکھنے والا. اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، علیم ہے. اگر آپ الف کے ساتھ علیم پڑھیں گے، علیم کے معنی دردناک، ڈینجر، خوفناک.
جیسے اللہ نے یہ لفظ الیف کے ساتھ علیم عذاب کے ساتھ لایا ہے، عذاب علیم، بڑا دردناک عذاب ہے، جہنم کی آگ خوفناک جو ہے عذاب ہے۔ اگر آپ الیف کا علیم اللہ کے ساتھ جوڑ دیں گے، معنی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بڑا ڈینجر ہے، اللہ خوفناک ہے، غلط معنی آ جائے گا یہاں پر۔ انہو علیم قدیر، اللہ تعالیٰ عین کے ساتھ علم رکھنے والا علیم ہے، قدیر ہے۔ آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، بڑی اہم باتیں اس آیت کے اندر بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات توحید کی بات اس کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، ہم اس کی مرضی پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اب یہاں آگے بڑھیے، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، یا اللہ تعالیٰ جسے چاہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو صرف لڑکے ملے، آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے لڑکیاں نہیں چاہیے، لڑکے ملے، یا آپ چاہتے ہیں کہ مجھے لڑکے نہیں لڑکیاں چاہیے، آپ کی مرضی کے مطابق کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، اس کی وہ اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ دوسری بات، قرآن مجید کی تفسیر کے اندر سب سے مشہور کتاب تفسیر ابن کثیر کے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں میں سے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین ہیں، اللہ نے ان کو لڑکے ہی لڑکے دیا۔ امام ابن کثیر نے اپنے تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے علامہ ابن کثیر نے حضرت لوط علیہ السلام کا نام ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں دیا تھا۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ تعالیٰ کسی کو دونوں دیتا ہے، لڑکے بھی دیتا ہے لڑکیاں بھی دیتا ہے۔ یہاں پر امام ابن کثیر نے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ، پوری مجلس کے اندر نبی کا نام آئے تو درود سے گونجنا چاہیے، ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں سے نوازا، لڑکے بھی تھے لڑکیاں بھی تھیں، 7 اولاد تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 لڑکے 4 لڑکیاں تھیں، اللہ نے دونوں سے نوازا۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہے بانجھ بنا دے، اولاد ہی نہ دے۔ یہاں پر امام ابن کثیر نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام ذکر کیا، اولاد ہی نہیں تھی ان کو۔ یہ یحییٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کے باپ زکریا علیہ السلام، قرآن کے اندر سورہ مریم کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر تفصیل سے آیتیں موجود ہیں۔ ان کی پیدائش کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعائیں کی، لیکن جیسے یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ان کو اولاد ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ مرضی کا مالک ہے، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ہمارا یقین، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن پھر بھی آج کا یہ گندا معاشرہ، آج کے اس معاشرے کے اندر بہت سارے مسلمان، خاص اپنی جماعت کی نام قرآن و حدیث کا ٹائٹل رکھنے والوں کے گھروں کے اندر بھی یہ خطرناک چیز پائی جاتی ہے۔ اگر کسی کو اولاد ہی نہیں، شادی کر کے گھر میں بہو آئی، اولاد نہیں آئی، 1 سال 2 سال 5 سال 8 سال 10 سال اولاد نہیں ملی، سسرال والوں کی طرف سے باتیں سننا پڑتا ہے، کیسی دلندر بہو آئی ہے گھر کے اندر، اولاد ہی نہیں ہے، بولتے ہیں بات۔ یا اگر کسی کو اولاد ہوئی، صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں، لڑکے نہیں ہوئے، 1 کے بعد 2 2 کے بعد 3 کے بعد 4 لڑکیاں ہوتی ہیں، تب بھی باتیں سننا پڑتا ہے، بہو کو، عورت کو سننا پڑتا ہے سسرال والوں کی طرف سے، کیسے 1 نمبر کی دلندر ہے، صرف لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایمان کی کمزوری ہے، قرآن سے دوری کے نتیجہ ہے یہ، کیونکہ یہ آیتوں سے شروع ہی میں اللہ نے کہا یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے دیتا ہے، اس کی مرضی ہے، عورت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اولاد دینے والی ذات
اللہ کی ذات ہے۔ یہ پہلی بات معلوم ہونا چاہیے کہ اولاد دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ہے، پوری دنیا مل کے بھی، پوری ٹیکنالوجی، پورا میڈیکل، پورا سائنس، پوری طاقت آپ لگائیں، کسی کو اولاد دینا چاہیں نہیں دے سکتے۔ اولاد دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ یہ پہلی بات آج کے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ دوسری بات، یہ اولاد زندگی کا نور ہے، زندگی کا نور ہے۔ آپ اس سے جا کے پوچھیں جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، شادی ہو کے 8 10 12 15 سال ہو گئے، کبھی اکیلے میں جا کے ان سے پوچھیں اولاد کیا چیز ہوتی ہے، رو کر کے جواب دیں گے۔ اب جن کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، قدر و قیمت نہیں ہے ان کو، کوئی جو ہے قدر نہیں ان کی اولاد کی۔ یہ اولاد اللہ کی طرف سے نور ہے۔ تیسری بات میں آپ کے خطبے میں بیان کروں، جب اللہ نے کسی کو اولاد سے نوازا ہے، آپ اللہ کا شکر کریں، آپ اللہ کا شکر کریں، اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائیں کہ اللہ نے مجھے کم سے کم اولاد تو دیا ہے۔ اگر کسی کو اولاد ملی ہے، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں، سب سے پہلی تربیت بچپن سے سب سے پہلی تربیت توحید سکھائیں اسے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے چھوٹے بچے، 2 سال کے بچے، 2.5 سال کے بچے تھے، اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے تھے، ادھر ادھر سے ہاتھ ڈال کے پلیٹ میں کھانا کھاتے، دیکھتے تھے بچے کیسے کھانا کھاتے ہیں، پلیٹ میں کبھی یہاں سے اٹھائے وہاں سے اٹھا لیے۔ اللہ کے نبی نے وہاں تربیت کی، سکھایا، بیٹے عبداللہ یا غلام سم اللہ، بیٹے دیکھو پہلے کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھنا، یہ سکھائیں بچوں کو، یہ تربیت ہے۔ کل بیمینک، دیکھو بیٹے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا، بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے۔ بچے تو بچے آج بڑے بھی اس ہاتھ سے کھاتے ہیں، اس ہاتھ سے پیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صاف منع کیا ہے، یہ ہاتھ شیطان کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ سے گندگی دور کی جاتی ہے، صفائی کی جاتی ہے، اس ہاتھ سے کھانا، اس ہاتھ سے پینا شیطان کا کام ہے۔ نبی نے حدیث میں صاف منع کیا ہے۔ آج بھی چھوٹے تو چھوٹے، بڑے بھی سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں، دائیں ہاتھ سے اٹھا کے پیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ گلاس گلیز ہو جاتا ہے، بولتے ہیں کہ نہیں بوٹل گندا ہو جاتا ہے، نہیں یہ جو ہے برتن جو ہے گلیز ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب تم گلیز کھا رہے ہو اس کے لیے گلیز ہو جاتا ہے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے تربیت کی، کہا کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، سامنے سے کھانا بیٹے، ادھر ادھر سے ہاتھ پھیلانا نہیں۔ اسی عبداللہ ابن عباس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے سفر میں، اپنی اونٹنی پر پیچھے بٹھائے، اس زمانے کی گاڑی تھی، وہ سواری تھی، گاڑی میں بٹھانے کے بعد، سواری میں بٹھانے کے بعد کیا تربیت، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی سکھاتے ہیں، دیکھو توحید یہاں پر، کہتے ہیں کہ عبداللہ دیکھو زندگی میں کبھی بھی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں پھیلانا، مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو، استعن باللہ، ہمیشہ اللہ سے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ سے مانگو۔ دیکھو عبداللہ یاد رکھنا، تربیت دے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، توحید سکھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو عبداللہ، اللہ تعالیٰ اگر تمہیں فائدہ دینا چاہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا کرنا چاہے، پوری دنیا مل کے بھی تمہارا نقصان نہیں کر سکتی۔ چھوٹے بچے کو، 2-2.5 سال کے بچے کو اللہ کے نبی توحید سکھا رہے ہیں۔ آج کا میرا موضوع یہی ہے، اپنی اولاد کو دیندار بنائیں، اپنی اولاد کو نیک بنائیں، صالح بنائیں، بچپن سے تربیت توحید کی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو عبداللہ، اگر اللہ تمہیں فائدہ دینا چاہے، پوری دنیا مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، جو تمہارا دنیا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ پھر اس سے الٹا کہا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارا کچھ بگاڑنا چاہے، پوری دنیا مل کے بھی تمہیں سدھارنا چاہے تو نہیں سدھار سکتی۔ یہ توحید اللہ کے بارے میں بنیادی باتیں سکھانا چاہیے۔ اللہ اکبر، قربان جائے ان صحابہ پر، انبیاء پر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مرتے ہوئے آخری سانسیں چل رہی ہیں، قرآن گواہ ہے، 12 نمبر 1 کہ آخری صفحے کی آیتیں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بستر پر پڑے ہوئے ہیں، اب سانس نکل رہی ہے، ایسے وقت میں بھی بچوں کو قریب بلاتے ہیں، پراپرٹی کی تقسیم کے لیے نہیں،
زندگی کیسے گزارنا نہیں، توحید پیدا ہوتے ہی توحید سکھاؤ، مرتے ہوئے بھی توحید دے کے جاؤ، یہی چیز تمہیں کام آنے والی ہے۔ کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے؟ ما تعبدون من بعدی، بچوں کو جمع کیا، سوال کی، یہ سوال قرآن کے اندر موجود ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بچوں سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، بچوں بتاؤ اب تو میں مر جاؤں گا، چلے جاؤں گا، میرے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میں زندہ ہوں، اب تک تم اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اب میرے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ توحید ہی ہے۔ بچے، وہ بچے جو انبیاء کی تربیت میں پلے بڑے تھے، جن کو ان کے باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، جن کو انہوں نے توحید سکھایا تھا، وہ بچے جواب دیتے ہیں، جواب بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ اللہ اکبر، کیا پیارا جواب ہے۔ کہتے ہیں کہ ابا جان آپ چلے جائیں گے، آپ کے جانے کے بعد بھی ہم توحید پر زندہ رہیں گے، توحید پر باقی رہیں گے، ہم ہمارے دین سے نہیں ہٹیں گے۔ جو تمہارا اللہ ہے، جو تمہارا معبود ہے، تمہارے باپ کا جو معبود ہے، تمہارے جو دادا کا معبود ہے، ہم اسی کے دین پر قائم رہیں گے۔ یہ یقین ہونا چاہیے، کیونکہ آج کا دور مرتدین کا دور ہے۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہماری زندگی ہی میں کتنے لڑکے لڑکیاں مرتد ہو جا رہی ہیں، کسی غیر کے ساتھ، کسی دھڑے کے ساتھ، کسی چمار کے ساتھ لڑکیاں چھوڑ کے چلی جا رہی ہیں، دین کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ توحید ہم نے سکھایا نہیں، توحید ہم نے سکھایا نہیں۔ یہ سب سے پہلی بنیادی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ پیغمبر کون؟ امام الموحدین، یہ علامہ ابن کثیر نے نام دیا ہے، امام الموحدین، توحید کے سب سے بڑے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ سے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہتے ہیں کہ اللہ تو سب سے پہلے مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، بتوں کی عبادت سے بچا لے، یعنی شرک سے بچا لے، توحید پر باقی رکھنا۔ فکر ہے تو توحید کی، ڈر ہے تو شرک سے ڈر ہے۔ یہ سب سے پہلی تربیت کا، نیک بنانے کا بنیادی نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ توحید آپ بچوں کو سکھائیں۔ نمبر 2، اگر آپ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے، نیک بنائیں گے، توحید پر باقی رہنے والا بنائیں گے، اس کا سب سے بڑا فائدہ، آج یہاں خطبہ جمعہ سے آپ سن کر کے جائیں، اپنی اولاد کو اگر آپ نیک بنائیں گے، سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے، یہ اولاد دنیا میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، زندگی میں ٹینشن ختم ہو جائیں گے اولاد کی طرف سے، سکون ملے گا تمہیں۔ ہر گھر کی یہی کہانی ہے، گھر گھر کی کہانی ہے یہ۔ ہر کسی کے منہ پر دیکھیے، زبان پہ دیکھیے، اور صاحب ہمارے بچے بگڑ گئے، ہمارے بچے ہماری بات مانتے نہیں ہیں، کتنا سمجھاتا ہوں سنتے نہیں ہیں، کتنا بولتا ہوں مسجد کو آتے نہیں ہیں۔ یہ ٹینشن مرنے تک رہتا ہے۔ کیوں؟ تربیت آپ نے نہیں کی، غلطی آپ کی ہے۔ آپ توحید سکھائیں، انگلی پکڑ کر بچوں کو مسجد لائیں۔ کتنی مرتبہ چیخ چیخ کے اعلان کیا جاتا ہے مسجد کے اندر، یہ مکتب کا انتظام ہے، شام میں، صبح میں، خواتین کے لیے، بڑوں کا، سب کا انتظام ہے، آتے نہیں ہیں، پھر بعد میں رونا روتے ہیں کہ بات سنتے نہیں ہیں ہماری۔ یہ ٹینشن اگر آپ دور کرنا ہے، بچپن سے آپ بچوں کو جو ہے دیندار بنائیں گے، زندگی میں سکون ملے گا، یہ بچے آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنیں گے۔ یہ میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں، یہ ایک قرآن کی آیت کی روشنی میں ہے، قرآن کے اندر دعا موجود ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ ٹکڑا ہے، قرۃ اعین، اعین کے معنی آنکھیں، قرہ کے معنی ٹھنڈک۔ دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ تو مجھے بھی، میری گھر والی کو بھی، وذریاتنا میری اولاد کو بھی، قرۃ اعین آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں۔ دیکھو کوئی بچہ قرآن پڑھنے والا ہو جائے، قرآن کا حافظ ہو جائے، عالم بن جائے، مسجد میں نماز پڑھانے والا بن جائے، اور لوگوں کو، قوم کو فائدہ پہنچانے والا ہو جائے، اس باپ سے جا کے پوچھیں کتنا خوشی ملتی ہے، کتنا سکون ملتا ہے۔
بچوں کو نیک بنائیں، یہ سب سے پہلا فائدہ ہے، زندگی میں سکون ملے گا، ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ، اگر آپ بچوں کو توحید سکھائیں گے، دیندار بنائیں گے، اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے، یہی اولاد بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے گی۔ بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے گی یہ اولاد۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا، مسجد نہیں لائے، قرآن نہیں پڑھایا، توحید نہیں سکھایا، یہ بچے آپ کے بڑھاپے میں کام نہیں آئیں گے، رونا پڑے گا بعد میں۔ اولڈ ایج ہاؤس، کئی مرتبہ آپ نے نام سنا ہوگا، یا کسی نے نہیں سنا ہے تو سن لیں۔ جس کے گھر میں ماں باپ وزن ہو جاتے ہیں بچوں کے لیے، بچے اپنے ماں باپ کو دیکھنا نہیں چاہتے، ان بوڑھے ماں باپ کو لے جا کر ایک سینٹر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس سینٹر کا نام ہے اولڈ ایج ہاؤس، اولڈ ایج ہوم۔ اس سینٹر کا نام ہے، صرف بوڑھے ماں باپ گھر سے لے جا کر وہاں ڈال دو۔ مہینہ اس کی فیس کسی کی 10,000 15,000 20,000، کمائی آج تو زیادہ ہے، حرام کی کمائی، 10-20 ہزار روپے دے دیا سینٹر والوں کو، تم ان کو پالو۔ برسوں سے سڑ رہے ہیں ماں باپ سینٹروں کے اندر۔ یہ نتیجہ کیوں؟ بچپن میں تم نے تربیت نہیں کی بچوں کی۔ اس کا وبال تم کو خود کو اٹھانا پڑے گا بڑھاپے میں۔ وہ نوبت آنے سے پہلے بچوں کو نیک بنائیں۔ دیور ہنڈلی کے اندر آج بھی سینٹر موجود ہے، اولڈ ایج ہاؤس کے نام سے۔ وہاں کے ایک آدمی نے بتایا، وہ خود کہتے ہیں کہ جب سے میں نے سینٹر بنایا ہے آج تک 200 سے زیادہ بوڑھے ماں باپ کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، آج تک ان کی کمینی اولاد دیکھنے کے لیے بھی نہیں ہے، دیکھنے کے لیے نہیں آئی۔ یہ نوبت کب آئے گی؟ بچوں کو جب دیندار نہیں بنائیں گے، مسجد نہیں لائیں گے، قرآن و حدیث ان کی کانوں میں نہیں جائے گا۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ماں باپ کی قدر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اف لہم فلا تقل لہما اف۔ قرآن کہتا ہے کہ اف بھی نہ کہو۔ یہ نہیں کہا قرآن کہ ہاں کم سے کم اف بولو، نہیں، اف بھی نہ کہو۔ لیکن پھر بھی آج نوجوان اپنے ماں باپ کو کیا کیا بولتے ہیں، کیا کیا بولتے ہیں، زبان میں جو آیا منہ میں وہ آیا بول دیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا دل بھی بڑا رکھا ہے، معاف کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، چھڑکو نہیں ان کو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم آواز سے بات کرو، نرم آواز سے بات کرو۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ اتنے بڑے تفسیر کے امام بھی ہیں، اپنے زمانے کے کبار تابعین میں ان کا شمار ہے۔ وہ زمانہ تھا، آج تو مائک ہے، اتنی مسجد کے لیے میری آواز اتنی چھوٹی کہ مائک کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ زمانہ ٹیکنالوجی کا نہیں تھا، مائک کا زمانہ نہیں تھا۔ بڑی سی بڑی مجلس کے اندر امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیان دیتے تھے، تقریر کرتے تھے، تو آخر میں بیٹھنے والا آدمی بھی ان کی آواز کو سن سکتا تھا، اتنی بڑی آواز ان کی۔ گھر میں چلے جانے کے بعد ماں باپ سے اتنی نرم آواز سے بات کرتے۔ یہ آیت وہی ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ نے کہا کہ ماں باپ کو نرم آواز سے بات کرو۔ کہتے ہیں کہ ان کی ماں کے پاس جا کر اتنی نرم آواز سے بات کرتے تھے کہ ان کی ماں کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا، اے حسن تم کیا بول رہے ہو، سنائی نہیں دے رہا ہے، آواز سے بات کرو۔ وہ حسن بصری مجلس میں کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے تو اتنی بلند آواز سے آخر میں کھڑے ہونے والا بھی ان کی آواز کو سنتا تھا، اور یہاں گھر میں آنے کے بعد ماں کے سامنے ایسی دھیمی آواز سے بات کرتے ہیں، ماں کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا، اور کہتے تھے کہ اللہ نے کہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں۔ تیسرا فائدہ، اگر آپ اپنے بچوں کو دیندار نیک بنائیں گے، یہ اولاد بڑھاپے میں کام آنے کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد آپ کو قبر میں بھی کام آئے گی۔ آپ مر جائیں گے لیکن مرنے کے بعد وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی مال بھی گیا، گھر والے بھی گئے، سب کچھ چلے گیا، تین چیزیں اس کے ساتھ میں جاتی ہیں۔ صدقۃ جاریہ، زندگی کے اندر جو اس نے صدقہ کیا تھا، لوگوں کو خیرات کیا تھا، یہ ثواب اسے کام آئے گا۔ اور اس کہا کہ علم ینتفع بہ،
جو زندگی کے اندر جو اس نے علم سکھایا تھا وہ علم اس کو کام آئے گا. آخر میں اللہ کے نبی نے کہا ولد صالح، اس کی نیک اولاد بھی کام آئے گی. کیسے کام آئے گی نیک اولاد؟ قبر میں جا کے کام آئے گی نہیں، دنیا میں جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گی، ماں باپ کے لیے دعا کرے گی. اگر آپ نے اس کو دعا نہیں سکھایا، مرنے کے بعد آپ کے لیے کیا دعا کرے گی؟ وہ دعا بھی اللہ نے قرآن کے اندر سکھائی ہے. قر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اتنی پیاری دعا ہے، آپ اس کا معنی سمجھیں گے. رب ارحمہما، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دونوں ماں باپ پر ویسے ہی رحم کر جس طریقے سے انہوں نے ہمیں بچپن سے پال پوس کر رحم کر کے بڑا کیا ہے. مرنے کے بعد یہ اولاد آپ کو کام آئے گی، یہ اولاد تمہیں دعائیں دے گی. شیخ ابراہیم بن شریم حفظہ اللہ، امام حرم جو ہیں، ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. دعا کے خطبے کے دوران موضوع ان کا یہی تھا کہ ماں باپ کی قدر و قیمت، والدین کی خدمت. دوران گفتگو، دوران خطبہ جب اس آیت پر پہنچے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اتنا روئے. آج بھی وہ خطبہ موجود ہے نیٹ کے اندر کہ تقریباً 2 سے 3 منٹ روتے ہی رہ گئے. بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں روئے؟ ماں باپ کی جب بات آئی تو آپ نے اتنا کیوں رویا؟ انہوں نے کہا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میری ماں نے، میرے والد نے مجھے دین سکھایا ہے، یہ دعا جو سکھائی ہے انہوں نے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تب سے لے کر آج تک میری ایک دعا بھی خالی نہیں گئی. میری ایک دعا بھی خالی نہیں گئی. ہر دعا کے اندر میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ اولاد کب دعا کریں گے آپ کے لیے؟ دین سکھائیں گے تب. اگر آپ اپنے اولاد کو نیک بنائیں گے، مسجد کو ہاتھ پکڑ کر لائیں گے، بٹھائیں ساتھ میں، سنائیں خطبے، واعظ، نصیحتیں، دروس وغیرہ، قرآن سکھائیں آپ اپنے بچوں کو، تب یہ اولاد آپ کو کام آئے گی. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اپنے اولاد کو زندہ رہتے ہوئے انہوں نے نصیحت کی. زندہ رہتے ہوئے اپنے اولاد کو جمع کر کے وصیت کر رہے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں اذا دفنتمونی، اے میرے بچوں جب میں مر جاؤں گا مجھے دفن کر دو گے. اذا دفنتمونی وفشوا علی التراب، جب میرے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی. ثم اقیموا حول قبری، سارے لوگ چلے جائیں گے لیکن تم میری اولاد ہو، تم میرے بچے ہو، جانا نہیں تم. ثم اقیموا حول قبری، میرے قبر کے اطراف کھڑے ہو جانا، جانا نہیں، قبر کے اطراف کھڑے ہو جانا. قدر ما تنحر جزورا تقسم لحمها، کہتے ہیں کہ اتنی دیر کھڑے ہونا، دعا کرتے ہوئے اتنی دیر کھڑے ہونا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے، اتنی دیر تک میرے قبر کے پاس کھڑے ہو کر میرے لیے دعا کرنا. اللہ اکبر. قبر کے جو حالات ہیں وہ معلوم ہیں کتنے خطرناک سوالات ہونے والے ہیں. اپنے اولاد کے لیے وصیت، نصیحت اور جو ہے نصیحت وصیت کر کے جایا کرتے تھے. یہ اولاد آپ کو دعا ضرور کرے گی، شرط ہے کہ آپ اپنے اولاد کو نیک بنائیں. آج ہمارے نوجوان تو ایسے ہیں، نوجوان تو کیا بڑوں کی بھی حالت بھی یہی ہے، قبرستان میں جانے کی دعا نہیں آتی. پہلی بات تو قبرستان جاتے نہیں، جاتے ہیں تو قبرستان جانے کی دعا نہیں معلوم، وہاں جانے کے بعد ماں باپ کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کر کیا دعا کرنا ہے نہیں معلوم. کبھی کبھی عالم کے اوپر ڈھکیل دیا جاتا ہے، وہ صاحب نے دعا کرنا نہیں آتا، تمہیں دعا کرتا ہوں. افسوس ہے ایسی اولاد پر جو ماں باپ تم کو پیدا بھی کریں، بڑا بھی کریں، پڑھائیں، سب کچھ کریں، دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری بھی کرائیں، ایسے ماں باپ پر دعا کرنا نہ آئے تو ایسی اولاد پر افسوس ہے، تھو ہے ایسی اولاد پر. آتا نہیں دعا کرنا، اور وہ تو کم سے کم نماز جنازہ میں شریک بھی نہیں ہوتے. کتنے ایسے جو ہے بدقسمتی اولاد ہیں، ایسی منحوس اولاد بھی ہے، نماز جنازہ ہوتی ہے ماں باپ کی، پیچھے جا کے جو کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ بن کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں. پوچھا جانے پر کیوں بھائی؟ نہیں پاک نہیں ہوں گے اس لیے نماز کے اندر آیا نہیں. کیا جواب ہے؟ پاک نہیں ہوں میں، نہایا نہیں اس لیے نماز کے اندر آیا نہیں.
افسوس ہے اسی اولاد پر ماں باپ کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے نصیب ہے۔ اب کیا وہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، دعا پڑھا اللہم اغفر لہ، نماز جنازہ کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، نماز جنازہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیر من دارہ واہلا خیر من اہلہ وزوجا من خیرہ وادخلہ الجنہ واعیذہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ اتنی بہترین دعا ہے، صرف اگر اس کا ترجمہ کرنے کے لیے 2 جمعہ چاہیے، 2 جمعہ چاہیے صرف اس کا ترجمہ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ یہ جب دعا پڑھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں، پیچھے ایک صحابی تھے، یہ دعا سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اتنی خواہش کیے کہ کاش اس جنازے کی جگہ میرا جنازہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ مرنا پسند کیے، اس میت کی جگہ اگر میری میت ہوتی، میری لاش ہوتی تو اللہ کے نبی کی دعا میرے لیے ہوتی۔ یہ دعا آپ اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے لیے دعا کریں، سیکھیں یہ دعا۔ کہاں ملے گی دعائیں؟ آئیں مسجد آئیں، بیٹھیں، کتابیں اٹھائیں، پوچھیں، علم سیکھیں۔ اس سے جو ہے دینداری بڑھے گی، ماں باپ کے لیے فائدہ پہنچائے گا۔ جن کے بچے ابھی زندہ ہیں، چھوٹے ہیں، لائیں پکڑ کر جو ہے ان کو جو ہے نیک بنائیں۔ 1-2 باتیں اور آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک اور فائدہ ہے آپ اگر آپ اپنے اولاد کو نیک بنائیں گے، یہ اولاد قبر کے ساتھ ساتھ حشر میں بھی کام آئے گی۔ حشر میں بھی اولاد کام آئے گی۔ جب سارے نبی موجود رہیں گے، ساری مخلوق وہاں پر جو ہے کھڑی رہے گی، قبروں سے جو لوگ اٹھیں گے کس حال میں اٹھیں گے یہ تو آپ کو معلوم ہی۔ قیامت کے جب اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا، کس حال میں اٹھائے گا؟ ننگے ہوں گے سب، بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے۔ ایسے وقت میں چند لوگ ایسے ہوں گے جن کو کپڑے دیے جائیں گے، جنت سے کپڑے، جنت کا لباس دیا جائے گا۔ قبروں سے اٹھنے کے بعد، اللہ رب العالمین کے سامنے آنے کے بعد جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ حلتان من جنہ، جنت کے تو لباس پہنائے جائیں گے۔ بما کسینا ھذا، وہ حیران پریشان ہوں گے، سارے لوگ ننگے کھڑے ہوئے ہیں، صرف ہمیں لباس دیا جا رہا ہے۔ بما کسینا ھذا، اے اللہ یہ کس وجہ سے، ہم نے کون سی نیکی کی ہے، ہم نے کون سا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں کپڑے دیے جا رہے ہیں؟ سارے ننگے لوگوں کے سامنے جنتی لباس دیا گیا ہے۔ جواب کیا دیا جائے گا وہاں پر؟ یہ سنیں، کم سے کم اس سے تو بھی شوق پیدا ہوگا تمہارے دلوں میں۔ جواب دیا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنِ، تم نے اپنے بچوں کو دنیا میں قرآن سکھایا تھا، حافظ قرآن بنایا تھا، دین کا علم تم نے سکھایا تھا، اس نیکی کی وجہ سے آج تم کو ننگا نہیں جنتی لباس پہنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، قرآن پڑھائیں بچوں، لائیں قرآن سکھائیں اپنے بچوں، مسجد لائیں، کم سے کم یہ اولاد یہاں نہیں تو حشر میں بھی کام آئے گی۔ آخری بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں، آج دینی مدرسوں کے تعلق سے، مسجدوں کے تعلق سے، مکتب کے تعلق سے ایسی خرافات ذہن میں بھری جا رہی ہیں کہ قرآن بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے اسکول ٹیوشن، بچے کو ابھی سے گدھا بنایا جا رہا، پڑھا کر کے جو کتابوں کا انبار لگا کر کے بچے کو گدھا بنا۔ ٹھیک ہے، دنیا بھی چاہیے سب سے پہلے دین سکھائیں۔ آپ کا بچہ انجینئر بعد میں تو بن لے گا، پہلے مسلمان تو بناؤ اسے۔ بنگلور کے سب سے بڑے عالم جن کا انتقال ہو گیا ہے، مولانا عبدالمتین میمن جوناگڑھی، جو پرانے لوگ ہوں جانتے ہیں، اللہ اکبر، تقریباً 35 سال مسجد چار مینار کے جو ہے امام و خطیب تھے۔ ویسا عالم دنیا کے اندر بہت کم پیدا ہوتے، اللہ اکبر۔ چھوٹے بچے تھے وہ، سر میں شدید درد تھا ان کی، یہ اس وقت کی بات جو حفظ کر رہے تھے، مدرسے میں پڑھ رہے تھے۔ ان کے والد جو تھے، ان کے ابا ڈاکٹر کے پاس لکھے گئے، کہا کہ دیکھو ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارا چھوٹا بچہ ہے، بہت زیادہ سر میں درد ہے، ہمیشہ روتا ہے سر میں درد سے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کیا کرتا ہے بچہ؟ کہا کہ مدرسہ پڑھتا ہے بچہ، قرآن حفظ کرتا ہے، جھوم کے پڑھتا ہے، قرآن کو صرف رٹتا ہے بچہ ہمارا۔ کہا کہ پہلے سے مدرسے سے نکالو اسے۔
پہلے مدرسے سے ہٹاؤ. کس نے کہا؟ ڈاکٹر نے. ہٹاؤ مدرسے سے اسے. اور کچھ دن اگر تم ایسے ہی رکھو گے سر میں درد کی وجہ سے تمہارا بچہ پاگل ہو جائے گا, دیوانہ ہو جائے گا. ہٹاؤ مدرسے سے. کیا کہا ان کے ابا نے؟ تمہاری بات نہیں مانوں گا ڈاکٹر صاحب, میرا بچہ صرف پاگل نہیں, اسی مدرسے میں پڑھتے پڑھتے مر جائے مجھے گوارا ہے, لیکن قرآن سے نہیں ہٹاؤں گا, قرآن سے نہیں ہٹاؤں گا. آ گئے وہاں سے, اللہ سے دعا کرتے رہے. اس کے بعد ان کا بچہ حافظ بھی ہوا, عالم بھی ہوا. اتنی عزت اللہ نے دی عبد المتین میمن جناگڑھی رحمہ اللہ کو. اور جو سر میں جو درد تھا وہ درد تو شکایت کبھی کہ چلی گئی. اتنا ذہین اور ایسے چالاک تھے, ایسا ذہین تھا انہیں, پورا ریکارڈ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی انہوں نے لقمہ نہیں لیا نماز کا, کبھی لقمہ دینے کی نوبت نہیں آئی, لقمہ لینے کی. اور ایسا حافظہ, نکاح پڑھاتے تھے لوگوں کا, 5 نکاح کے سجل دفتر سامنے رکھنے کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیتے رکھتے, دوسرا رکھتے پڑھ لیتے, تیسرا رکھتے پڑھ لیتے. 5 نکاح رکھنے کے بعد ایک طرف سے پورے نام پڑھ کے سناتے تھے. فلاں کے گواہ یہ ہیں, یہ وکیل ہیں, اتنا مہر ہے, یہ دلہے کا نام ہے, دلہن کا نام, ان کے وکیل یہ, ان کا مہر ہے, یہ اس کا نام, اس کا نام. ایک ساتھ پڑھ کے کیا آپ نے قبول کیا؟ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, ایسے ذہین تھے. قرآن سے آپ رشتہ جوڑیں گے بچوں کا, یہ جو ہے سر آپ کے بچوں کا کام کرے گا, حافظہ مضبوط ہوگا. آخری بات, اگر آپ بچوں کو نیک بنائیں گے تو بچے قبر کے ساتھ, حشر کے ساتھ ساتھ جنت میں بھی آپ کے ساتھ میں آئیں گے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء. یہ آیت آپ پڑھیں گے, اس کا ترجمہ تفسیر جا کر کے دیکھ لیں, اس آیت سے معلوم ہوگا کہ یہ اولاد اللہ تعالیٰ کو جنت میں بھی ملا کے رکھے گا, جنت میں بھی ملا کے رکھے گا. امام مالک امام بنے تو ان کی ماں کی وجہ سے, دعاؤں کی وجہ سے. اور امام شافعی امام بنے تو ان کی ماں کی دعا کی وجہ سے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جب 3 سال کا بچہ تھا, میں سو کے جب نیند سے بیدار ہوتا تھا, میں جب بھی رات میں اٹھتا تھا میری ماں تہجد میں رہتی تھی اور میرے لیے دعا کرتی تھی. اولاد کے لیے دعا کریں اپنے بچوں کے لیے. امام بخاری رحمہ اللہ اندھے تھے, اندھے نابینا, ان کی آنکھیں واپس آ گئی ماں کی دعا کی وجہ سے. شیخ عبد الرحمن السدیس آج بھی حرم کے امام ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آج میں حرم کا امام اس لیے ہوں کہ میری ماں کی دعا کی وجہ سے. آپ نے واقعہ بارہا سنا ہوگا, میں بہت شریر تھا, گھر کے اندر جو ہے کھانے وغیرہ کا انتظام کیا گیا تھا, مہمان آنے والے تھے, میں جو ہے مٹی لا کر کے سالن میں ڈال دیا. میری ماں غصے میں آئی, غصے میں آ کر اگر آج کی ماں ہوتی تو پتہ نہیں کیسے لچے گالیاں دیتی تھی, لیکن ان کی ماں نے کہا غصے میں آ کر کہ عبد الرحمن تجھے اللہ تعالیٰ حرم کا امام بنا دے. غصے میں کہا, غصے میں بھی دعائیں نکلتی تھی ماؤں سے, آج پورے حرم کے امام ہیں. یہ ماں کی دعاؤں کی برکت. یہ آخری بات کہ اپنے اولاد کے لیے دعا کریں. باتیں بہت ہیں, وقت نکل گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا, صالح بنا, متقی بنا, دیندار بنا, نمازی بنا. اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد سے قریب کرنے والا بنا. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفر انہ الغفور الرحیم.